شیر گڑھ میں ڈکیتی کی انوکھی واردات، ڈاکو گھر میں داخل ہو کر آنکھوں میں مرچیں ڈال کر کانوں سے طلائی زیورات لے اڑے۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ صفر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نامعلوم ڈاکو منظور احمد ولد محمد دین کے گھر میں داخل ہو گئے۔ 8 پر منظور احمد کی زوجہ نے کون ہے کی صدا لگائی تو ایک ڈاکو نے اس کی آنکھوں میں پسی ہوئی مرچیں ڈال دیں۔ وہ اوہ پکار کرنے لگی تو ملزمان نے زبردستی اس کے کانوں سے 1 تولہ وزنی طلائی بالیاں نوچ لیں، جس سے اس کے کان پھٹ گئے۔ لوگوں کو آتا دیکھ کر ملزمان فرار ہو گئے۔ واقعہ جی صبح آئے نے انہاں جناب دے کناں نے والیاں چھکیاں نے مرچاں پہلے ملیاں نے اکھاں تے سر وچ مرچاں لی حاضر نے تے پھر انہاں دی والیاں چھکیاں نے آ ویکھو جی دے کان آ ویکھو جی پاٹے ہوئے ادھر ویکھو جی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ڈاکٹرز کا پیرامیڈیکل سٹاف کے ہمراہ احتجاج، ڈاکٹر عبدالرؤف کے خلاف FIR خارج کرنے کا مطالبہ۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال حاصل پور کے ڈاکٹرز نے ڈاکٹر عبدالرؤف پر تھانہ سٹی میں ہونے والی FIR کے خلاف سیاہ پٹیاں باندھ کر پیرامیڈیکل سٹاف کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے کام بند کر دیا اور احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ڈاکٹر عبدالرؤف کے خلاف جھوٹی FIR خارج نہیں کی جاتی کوئی بھی ڈاکٹر مریض چیک نہیں کریں گے۔ گزشتہ شب تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹر عبدالرؤف کے پاس چوری کے شبوں میں 60 سالہ ریاض نامی شخص سیکورٹی گارڈ کے مبینہ تشدد سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ ورثاء کے احتجاج پر پولیس نے ڈاکٹر اور سیکورٹی گارڈز پر اقدام قتل کی FIR درج کر دی تھی، جس پر آج ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد کا ایمرا ننکانہ کے عہدیداران کو الیکشن 2024 میں کامیابی حاصل کرنے پر نیک تمناؤں کا اظہار، مبارکباد اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے نو منتخب عہدیداران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امید ہے کہ منتخب باڈی ایمرا ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ صحافی ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ DEO انفارمیشن تصور چودھری نے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہوئے کہا، ہم امید رکھتے ہیں کہ ایمرا انتظامیہ کے ساتھ مل کر علاقائی مسائل حل کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گی۔ اس موقع پر نو منتخب عہدیداران ایمرا نے ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن ننکانہ صاحب کے صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، جس نے ہمیشہ مثبت صحافت کو فروغ دیا ہے۔ باغ آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے حکومت آزاد کشمیر کو 8 جنوری 2024 تک کی ڈیڈ لائن۔ 8 جنوری تک مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر اجتماعی بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھ کر پرامن تحریک شروع کی تھی، جس میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ ہمارے ساتھ ٹائم فریم طے کرنے کے بعد محکمہ برقیات نئی بدماشی پر اتر آئی ہے اور سارے آزاد کشمیر میں فورس لوڈ شیڈنگ شروع کر رکھی ہے۔ ٹاسک فورس بنا کر عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کوارڈینیٹر عابد شاہین، راجہ ہارون، راجہ صبیر، عمر عباسی، رفیق میر، عثمان کاشر، ابصار شاہ، الیاس کشمیری اور خان عمران نے NEO سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 جنوری تک چارٹر آف ڈیمانڈ پر ٹائم لیا گیا تھا، لیکن حکومت محکمہ برقیات کے ذریعے عوام کو فورس لوڈ شیڈنگ اور دیگر حربوں سے ہراساں کر رہی ہے۔ 3 جنوری کو پورے ہو رہے ہیں اور جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے تائیں 5 دنوں کا مزید اضافہ کرتے ہوئے حکمرانوں کو 8 جنوری تک کا ٹائم دیا تھا کہ ہم 8 جنوری تک انتظار کریں گے۔ اگر 8 جنوری تک جو ہے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم 8 جنوری کو ہی بجلی کے بلات کو نظر آتش کرتے ہوئے آئندہ کے لیے کسی سخت اقدام کا اعلان کریں گے۔ اب صحافی حضرات، اس میں آج کی جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے وہ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں مختلف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ انہوں نے جب 14 دن کا ٹائم لیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم عوام پہ کسی قسم کی زیادہ ہیں کہ ہمیں حکمرانوں پہ زیادہ امید نہیں ہے، انہوں نے وعدے کیے ہیں لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ان کا وعدہ ایفا نہیں ہوتا، جب تک وہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ نوٹیفیکیشن نہیں کرتے، تب تک ہم ان وعدوں کو وعدہ ہی سمجھیں گے۔ اگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ حکمران جو ہے وہ محکمہ برقیات کے ذریعے
عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی مذمت کے لیے آج ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم حکمرانوں پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو تحریک ہے پورا نہ کیا تو ہم انتہائی اقدام کی طرف جائیں گے اور ہم سخت احتجاج کا اعلان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ علاج میں بھی تو آپ اس کی طرف بھی کریں نہ چلے سے اس وقت تک ایک سلسل کی ساتھ جو ہے اپنی ہر طرح کی قربانی دے کے جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بجلی آنے کی صورت میں ہم جو چند لوگ یہاں ڈسکہ شہر کی تاجر برادری، وکلاء اور علماء کی بااثر سیاسی تنظیموں نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے محمد افضل منشا کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ امیدوار احسان اللہ نے کہا کہ ڈسکہ شہر سے تعلق رکھنے والے امیدوار محمد افضل منشا سمیت رانا شہر سہیل، توحید اقبال بھاٹی، احسان اللہ میں سے کسی کو بھی ٹکٹ دیا جائے۔ تحصیل ڈسکہ کی تاجر برادری کے مرکزی صدر میاں اشرف، سرپرست سید ناصر مہدی، ایس محمد حسین، علماء میں سے اہل سنت رہنما مولانا اکرم بغدادی اور وکلا برادری کا نمائندہ اویس اسلم سندھو ایڈوکیٹ نے این یو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حلقہ پی پی 51 میں ڈسکہ شہر، جو کہ تقریباً 1 لاکھ ووٹرز پر محیط ہے اور اس کے دیگر دیہات مسائل کا گڑھ بن چکے ہیں، اس حلقہ کے رہائشیوں کی بجائے درآمد شدہ امیدوار الیکشن جیتنے کے بعد عوام کو مسائل کے حل پر توجہ دینے کی بجائے صرف اقتدار کے مزے لیتے رہے۔ اسی پریس کانفرنس میں موجود احسان اللہ نامی امیدوار نے کہا کہ ہم سب میں یہ طے ہو چکا ہے کہ لیگی قیادت شہر کے رہائشی جس بھی امیدوار کو ٹکٹ دے گی، باقی سب دل و جان سے اس کی کامیابی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اور بھی دوست نے جڑے بیٹھے نے شہر دے جنہاں اپیل اپنا دائر کیتے نے کاغذات، اگر افضل منشا کا آزاد الیکشن لڑیں گے تو کیا آپ ان کے ساتھ بھی چلیں گے؟ ڈور ٹو ڈور ہم جا کر ان کی انشاءاللہ تعالیٰ کمپین بھی کریں گے، حمایت بھی کریں گے۔ اور ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو زندہ رکھے ہیں اس پہ یہ ڈسکہ اور اس کی ہر چیز لڑانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سیدہ بشیر صاحب کی قیادت میں وہ دیکھتے ہیں۔ کوئی وہ درد جو وہ رکھے گا دوسرا نہیں